ہم نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا تھا کہ منافقت معاویہ پر کوئی بھی مناظرہ کر سکتا ہے جو معاویہ کا شیعہ ہے۔ ابھی تک کسی نے ہمارا چیلنج قبول نہیں کیا۔ لوگوں کی فرمائش پر کہ آپ دلائل پیش کریں تو بغیر مناظرے کے ہی ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں منافقت معاویہ پر، اور جو معاویہ کے شیعہ ہیں وہ ہمارے برعکس دلائل پیش کریں اور اس کے بعد اپنے دلائل پیش کریں۔ تو اسی کی مناسبت سے میرا یہ بیان جاری ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ منافق ہے، اور اس کی منافقت واضح ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی منافق نہ مانے اور یوں کہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایسا کہنے والا بھی منافق ہے، اس لیے کہ منافق کی حمایت منافق ہی کرتا ہے، منافق کا دفاع منافق ہی کرے گا، منافق کی وکالت منافق ہی کرے گا، منافق سے محبت منافق ہی کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دلائل حاضر ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، سورہ توبہ سورت نمبر 9 پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر ہے 74۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ ترجمہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں اس کے مفسر؟ منافقین پیچھے پیٹھ کر پیغمبر علیہ السلام کی اور دین اسلام کی اہانت کرتے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آئے گا۔ جب کوئی مسلمان حضور تک ان کی باتیں پہنچا دیتا تو اس کی تکذیب کرتے اور قسمیں کھاتے کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں اور راویوں کی تصدیق فرمائی کہ بے شک انہوں نے وہ باتیں زبان سے نکالی ہیں، اور دعوی اسلام کے بعد مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کی نسبت وہ کلمات کہے ہیں جو صرف منکر کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ یعنی منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔ ترجمہ ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، اور یہ سعودی عربیہ کا چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم سعودی عربیہ کا ہے، جو پوری دنیا کا مرکز اور سینٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے۔ معاویہ نے شیعہ کو بالعموم اور بریلویوں کو بالخصوص، کیونکہ میں پہلے بریلوی تھا اور اتنا کٹر، سخت، پکا والا ضدی بریلوی تھا کہ تقریباً 8 یا 9 مسجدیں میں نے دیوبندیوں سے مناظرہ کر کے، جھگڑے کر کے بریلویوں کو دی ہیں، اور آج بھی ان میں صلات بھی ہوتی ہے اور سلام بھی ہوتا ہے۔ اتنا سخت کٹر بریلوی تھا میں۔ اب اللہ نے مجھے توفیق دی حق تلاش کرنے کی، تو حق تلاش کرتے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پنجتن پاک کی محبت سے سرفراز فرما دیا۔ اب جتنا کٹر بریلوی تھا اتنا ہی کٹر میں حق سنی مولائی ہوں۔ کوئی مجھے شیعہ نہ سمجھے، کوئی رافضی نہ کہے، ہاں میں کٹر والا بریلوی تھا۔ اب جتنا کٹر بریلوی تھا اتنا ہی سخت میں حق سنی مولائی ہوں۔ ہاں، کیونکہ بریلویت مجھ سے اس لیے پریشان ہے کہ یہ ہمارے اندر تھا، ہم میں سے گیا ہے، ہماری حقیقت کا سب کچھ پتا ہے اس کو۔ تو یہ ترجمہ ہے مفتی احمد رضا خان کا، مفتی احمد رضا خان بریلوی۔ اور اس کے مفسر ہیں مولانا نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی۔
ترجمہ ہے مفتی احمد رضا خان بریلوی کا اور مفسر ہیں اس کے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی. یہ لکھتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا. شان نزول کیا ہے؟ امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے حق میں نازل ہوئی. واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمعالی کا ذکر فرمایا. یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ رسول منافقوں کا حال بتا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھی منافق ہیں. تو حضور کی بدگوئی کی اس نے. تو اللہ نے فرمایا جو رسول کی بدگوئی کرے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، توہین رسالت کرتا ہے، وہ کافر ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفْرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے. تو یہاں سے جو نتیجہ نکالنا ہے، مجھے صرف اتنا سا نتیجہ نکالنا ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرے وہ کافر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، لیکن میں نے اپنا موضوع سخن اسی آیت کو بنایا ہے. اب آگے آئیے گا. یہ پارہ نمبر 22، سورت نمبر ہے 33 سورہ احزاب، اور آیت نمبر ہے 56، 57، 58. اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. اب اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے شان نزول. یہ دیکھیے گا شان نزول. اب اس آیت کی تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں؟ شان نزول یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، آسانی ہو. شان نزول یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کی بدگوئی کرے، ان کو گالیاں بکے، ان کو برا کہے، ان پر لعن طعن کہے، وہ منافق ہے. بریلوی مفتیوں ذرا کان کھول کے سنو اور آنکھ کھول کے دیکھو یہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کیا کہہ رہے ہیں. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری وہ کتابیں ہیں پرانی جب میں دیوبندیوں سے مناظرہ کرتا تھا. آج میں بریلیوں سے مناظرہ کر رہا ہوں. یہ میں نے دیوبندیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے کتابیں خریدی ساری. تو مولانا نعیم الدین صاحب نے کلیئر کر دیا کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرے وہ منافق ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کی شان میں گستاخی کس نے کی. جس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی وہ منافق ہے. ٹھیک ہے، آ جائیے صاحب. مسلم شریف ترمذی نکالیے گا. یہ ہے جامع ترمذی شریف، اور جلد نمبر ہے صاحب اس کا 2. باب نمبر ہے 557، حدیث نمبر ہے 1658. قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. یہ میں نے
عربی متن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے انہیں حکم دیا اور پوچھا کہ تم حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں یاد ہیں، اس لیے میں ہرگز ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ تو معاویہ حکم دے رہا ہے سعد بن ابی وقاص کو کہ مولا علی کو برا کہو، گالی دو۔ یہ کسی دیوبندی کی یا اہل قرآن اہل حدیث کی، شیعوں کی، رافضیوں کی، نصیریوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ میں ہے، ترمذی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا کہ مولا علی کو گالی دو، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب یہ تو پتہ لگا کہ معاویہ گالی دینے کا حکم دیتا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ حوالہ ہو گیا ایک، یہ ہے مسلم، کیا ہے یہ؟ مسلم۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کر لو، مسلم کی حدیث اور بخاری کی حدیث۔